جی اب ہمارا جو دوسرا سیشن ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جس میں آسان لسان القرآن کے ضمن میں ہم دہرائی کے جو لیکچرز چل رہے ہیں اس میں ہمارا آج تیسرا جو ہے تیسری دہرائی ہے۔ اور اس دہرائی کے سیشن میں ہم آج جو دیکھیں گے، ہم ناقص مرکبات کے متعلق دیکھیں گے۔ پچھلی دہرائی میں ہم نے جو جملہ اسمیہ تھا اس کو ہم نے دہرایا تھا، اور ناقص مرکبات میں ہم نے 3 طرح کے مرکبات کو پڑھا تھا: مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ ہم اسی کو انشاءاللہ اس شارٹ سے ٹائم میں جلدی سے تھوڑا ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے، اور ان کے ٹیسٹ میں اس دہرائی کے لیسن کے بعد اس کے اندر بھیج دوں گا گروپ کے اندر۔ تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، آسان لسان القرآن کو جو جوائن کیے ہوئے ہیں، وہ ان دہرائی کے لیکچرز کو سن کر ان ٹیسٹوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل میں وہ ٹیسٹ نہیں ہیں، مشقیں ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح مشق ہو جائے، تو آگے ہم جب پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جیسے ہمیشہ ہی بولتے ہیں، اور دہرائی میں اسپیشلی یہ چیز اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ یعنی ہمیں 3 چیزیں جو یاد رکھنی ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا یہ فہم، اس دین اور اس زبان کو جو قرآن کی زبان ہے اس کو سمجھنے میں اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ اور اسی طرح ہم نے خود بھی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ یہی اصل میں توکل ہے کہ انسان خود سے محنت کرے، کوشش کرے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور اس کی قبولیت اور اس کا جو عمل میں آنا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو اپنی کوشش ہے اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ قلم کا استعمال کریں، نوٹس لیا کریں، اس کو نوٹ کریں، مشق کریں، تو یہ بھی اصل میں قلم کے استعمال کے اندر ہے۔ تو مرکب ناقص ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھے کہ مرکبات 2 طرح کے ہیں: مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام یعنی مکمل جملہ، یعنی جیسے یہ قلم ہے، یہ ایک مکمل جملہ تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو کہا یہ مرکب تام ہے، یعنی کمپلیٹ مرکب ہے۔ جیسے اس کی ہم نے عربک بنائی تھی ھذا قلم، یہ کمپلیٹ تھا۔ لیکن اگر کہا جائے یہ قلم، وہ کتاب، ٹھیک ہے، یہ گاڑی، یہ کمپیوٹر، یہ آدمی، وہ آدمی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں یہ قلم ہے، یعنی ہے جیسے نہیں ہے، اس میں یہ قلم صرف لکھا ہو، تو یہ اصل میں مکمل جملہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسے ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب ناقص ہم نے جملہ کہا تھا کہ اس کو کہیں گے جو مرکب تام ہوگا، یعنی اگر مکمل مرکب ہے جو پورا میننگ دے رہا ہے تو وہ تو مرکب تام جملہ کہلائے گا، جبکہ جو مرکب ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، تو ان کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، ہم مرکبات کہیں گے اور مرکب ناقص کہیں گے۔ تو مرکب ناقص ہمارے سامنے اس طرح سے آتا ہے، یہ قلم، تو یہ مرکب ناقص ہے۔ اب ان میں آگے یہ بات دیکھی تھی کہ یہ اشارے ہیں، ہم اشاروں کی بات کرتے ہیں، قریب کے لیے اشارہ ہے، دور کے لیے اشارہ ہے۔ تو کیونکہ یہ مرکب ایک اشارے کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، یعنی اس مرکب کا دیکھیے آغاز میں اشارہ لگایا گیا، یہ قلم کے لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ والا قلم ہے، تو اس لیے یہ مرکب ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کو مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ تو ہم مرکب اشاری سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ریوائز جلدی سے ہم کر لیں اس کو۔ آپ لوگ سب جو پہلے اس کو سن رہے تھے، یعنی ہمارے دروس میں شامل تھے، اس کو جلدی میں اس کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ تو مرکب اشاری کیا ہے؟ ایسا مرکب ناقص جس میں اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ قلم، تو یہ اس کے لیے اس کو اسم اشارہ کہیں گے، اور قلم کیا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی مرکب اشاری کیسے بنتا ہے؟ اس میں ایک اسم اشارہ ہوتا ہے اور ایک جس کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی مشار الیہ ہوتا ہے۔ یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ کو جمع کرنے سے ہمارے سامنے کیا بنتا ہے؟ مرکب اشاری۔ تو اس کا قاعدہ، قانون کیا ہے، رول کیا ہے، کس طرح سے بنائیں گے؟ تو اس اسم اشارہ اور مشار الیہ میں اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ تو اس کا ایک ہی قانون ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں ہے۔ سمپل یہ کہ اسم اشارہ یعنی جو یہ ہے، اس کی جو بھی عربک آئے گی، اور قلم جو اس کی عربک آئے گی، یہ دونوں یعنی اسم اشارہ اور مشار الیہ اسم کے 4 پہلوؤں میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ 4 پہلوؤں کے اعتبار سے مطابقت ان کے آپس میں ہونی چاہیے، ایک جیسے ہوں گے۔ یعنی اگر واحد اسم اشارہ واحد ہے، قلم بھی واحد ہوگا، یا قلم واحد ہے تو اسم اشارہ واحد لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یہ مؤنث ہے تو اسم اشارہ بھی مؤنث کا لے کر آئیں گے۔ تو اس اعتبار سے اسی طرح اعرابی حالت دونوں کی ایک جیسی ہم رکھیں گے۔ اگر معرفہ ہے تو ہم وسعت بھی اس کی دوسرے اسم اشارہ، وہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ اسم اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں،
یاد رہے کہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، لہٰذا مشار الیہ بھی ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا. تو یہ صرف آپ کے ریویژن کے لیے ہم نے دیکھا کہ اسماء اشارہ کا ہم نے چارٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. یہ سارے اسماء اشارہ جو ہے معرفہ ہیں، اور اعرابی حالت کے اعتبار سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ سارے مبنی ہیں، اکثر مبنی ہیں سوائے مثنیٰ کے. یعنی مثنیٰ میں ان کی یہ کیا ہے، اس میں 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلتے ہیں. یعنی دیکھیے یہ ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ویسے کیا ہے اسماء اشارہ ایک دفعہ دیکھ لیا، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. مؤنث کے لیے ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی. واحد یعنی ہاذہی، مثنیٰ یعنی 2، ہاتانی، اور جمع ہاؤلائی. اس طرح بعید کے لیے اشارہ کیا ہے، ذالکا مؤنث مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے، اور واحد کے لیے ذالکا، مثنیٰ کے لیے ذانکا، اور جمع کے لیے اولائکا. مؤنث کا تلکا، تانکا، اولائکا. تو جمع مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، مذکر مؤنث کے لیے قریب کا بھی اشارہ جو ہے وہ ایک ہی ہے جمع کے اندر. تو ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. لیکن یہ حالت رفع کا چارٹ ہے اور یہ مبنی ہے، یعنی ایک ہی حالت میں اسی طرح رہتے ہیں، سوائے اس کے مثنیٰ کے کہ یہ چینج ہو جاتے ہیں. حالت نصب اور جر میں ہاذانی نہیں رہے گا، بلکہ نصب جر کیا ہوگا، ہاذینی، یعنی آنی سے عینی کی ساؤنڈ ہو جائے گی. یہاں پہ ہاتانی، آنی سے عینی کی ساؤنڈ، ہاتینی، ذانکا، زینکا، تانکا، تینکا. تو دیکھیے یہ اس طرح ساؤنڈ تھوڑی سی بدل رہی ہیں. تو یہ عموماً یہ استعمال یہاں پر نہیں ہوں گے ہماری مشقوں میں، صرف ہم نے آپ کے انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے رکھ دیے ہیں. مرکبی اشاری بنانے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ اس میں چاروں پہلوؤں کو ہم نے ایک دوسرے کو فالو کرنا ہے. تو اس میں بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ جو مشار الیہ جس کی طرف اشارہ ہے اس کو لکھ لیں گے، اس کی عربک لے آئیں گے. یعنی یہ قلم، تو قلم کی عربک کیا ہے، القلم. القلم، اچھا ویسے تو قلم کی عربی ہوتی ہے قلم. تو القلم کیوں لے کے آئے ہیں، کیونکہ اس میں اشارہ جو ہم لے کے آ رہے ہیں، یعنی ہم نے ہر اعتبار سے ان کو ایک جیسا کرنا ہے. تو یہ واحد تھا تو ہم نے ہاذا، واحد کا اس میں اشارہ لے آیا، یہ کے لیے ہاذا. یہ مذکر تھا قلم، تو ہم نے یہ بھی ہاذا مذکر لے کے آئے، ورنہ مؤنث لے کے آتے. اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جتنے بھی اسم اشارہ ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے قلم کو بھی ہم نے معرفہ بنا لیا، الف لام لگا کر، معرف باللام، الف لام لگا کر معرفہ بنا لیا. تو ہاذا القلم، ہاذا القلم. لیکن جب جوڑ کر پڑھیں گے اس کو، تو پڑھنے میں ہم نے اس کی بات کی تھی کہ جب پڑھتے ہیں تو الف لام میں الف لکھا رہ جاتا ہے، حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں، لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. تو اکٹھا ہوگا ہاذا القلم، الف لکھا رہے گا، پڑھیں گے نہیں. تو آپ نے جب اس کو لکھنا ہے اپنے پین کے ساتھ تو الف لکھنا ہے، لیکن زال کو لام کے ساتھ جوڑنا، یعنی لام کے اوپر سکون یا جزم آئے گا. تو ہاذا القلم. تو اس طرح سے یہ دونوں جڑ کے ایک مرکب اشاری بناتے ہیں، یہ قلم، ہاذا القلم، یہ قلم. اچھا جی آگے چلتے ہیں، مرکب اشاری کی مشق میں چند چیزیں صرف دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ مسلمان ہے، ہاذا مسلمن، ہاذا مسلمن. تو یہ مسلمان، یہ تھا یہ مسلمان ہے، یہ کیونکہ ایک جملہ تھا، مرکب تام تھا. ہم نے اگر اس کا مرکب اشاری بنانا ہے، یہ مسلمان، تو کیا کریں گے، مسلم کے ساتھ الف لام لگا دیں گے، کیونکہ یہ کی عربک جو ہاذا ہے وہ معرفہ ہے، تو یہ بھی معرفہ. یعنی ہمیشہ مرکب اشاری میں سمپل کام یاد رکھیں کہ آپ نے مشار الیہ کے ساتھ الف لام لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو اس کو معرفہ بنانا لازم ہے. تو ہاذا المسلم، ٹھیک ہے. تو یہ حالت رفع تھی اس کی. اگر حالت نصب ہو تو کیا ہوگا، حالت نصب اس کی کیا ہوگی، ہاذا المسلمی، یعنی المسلم، المسلمہ، المسلمی، یعنی 3 حالتیں، المسلم، المسلم، المسلم. ہاذا کو ہم نے چینج نہیں کیا، کیوں؟ ہم نے بات کی تھی کہ تمام اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہیں، یعنی 3 حالتوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، ان کی چینج نہیں ہوتی. ہاذا، 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 المسلم، المسلمہ، المسلمی. تو جیسے ہم نے مثال دیکھی تھی قرآن مجید میں سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی حدیث میں کہ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے، کتاب کے ذریعے لوگوں کو، بعض کو بلند کر دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور بعض کو اسی کے ذریعے سے چھوڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے. بہذا الکتابی، ہاذا الکتابی، یہاں پر یہ آپ دیکھیں ہاذا، یہ الکتابی. تو دیکھیے یہ پوری کنسٹرکشن میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اشاری کی کنسٹرکشن ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث دی جائے تو آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں کہ اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد جو مشار الیہ آیا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، یعنی وہ بھی معرفہ ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ لامحالہ یہ کیا ہے، یہ جملہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جملہ ہوتا تو ال نہ ہوتا. اگر ہوتا بہذا کتابی، ہاذا کتابن، تو پھر کیا ہوتا، تو ہوتا یہ کتاب ہے. لیکن یہاں پر ہاذا الکتابی، یہ کتاب،
یہ کتاب اب ہے نہیں آئے گا، اس میں ترجمے میں ہے نہیں آئے گا، کیونکہ الف لام لگ گیا، پہچان ہو گئی کہ یہ مرکب اشاری ہے۔ کیسے پہچان ہوئی؟ کہ یہ بھی معرفہ اور یہ بھی معرفہ الف لام کے ذریعے سے کیا گیا ہے۔ اس طرح ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ھذا القرآن، تو ھذا اور القرآن، ٹھیک ہے، الف لام لگا ہوا ہے، واحد واحد، مذکر مؤنث، مذکر اور مذکر، اور ہر لحاظ سے ایک جیسے ہیں، حالت رفع حالت رفع۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو مرکب اشاری کی مشق میں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اسی کی مشق ہے، آپ لوگوں کے سامنے وہ سارے دروس پچھلے والے موجود ہیں، آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں مشقوں والے درسوں کو دیکھ کے۔ اب ہم چلتے ہیں مرکب توصیفی کی طرف۔ مرکب توصیفی ہم نے بات کی تھی، توصیف کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے وصف کو بیان کرنا، کسی کی خوبی بیان کرنا، کسی کی صفت بیان کرنا۔ تو مرکب توصیفی کیسا مرکب ہے؟ جس میں کسی چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے، اور یہ ایک مرکب ناقص ہے۔ تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، صفت ہو، ایک اسم دوسرے اسم کی کوئی صفت بیان کر رہا ہے، تو وہ مرکب توصیفی ہے۔ جیسے نیک، یہ ایک صفت ہے، لڑکا یہ ایک اسم ہے، تو یہ نیک جو ہے لڑکے کی صفت ہے، یعنی لڑکے کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے۔ تو نیک لڑکا اگر ہوتا یہ نیک لڑکا ہے تو وہ جملہ کوئی ہوتا، لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں نیک لڑکا، یعنی ایک لڑکا ہے جس کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر یہ مرکب توصیفی کی ایک کنسٹرکشن ہے۔ تو اس میں نیک یہ صفت ہے، ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ صفت ہم نارملی بولتے ہیں، تو اصل میں جو لفظ ہے وہ صفت ہے، تو ایک صفت ہے، اور دوسرا موصوف ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، صفت اور موصوف۔ تو مثالیں اس کی مثال کے طور پہ سچا مسلمان، روزہ دار مسلمان، تیز گاڑی، تو دیکھیں گاڑی کی صفت ہے کہ وہ تیز ہے، مسلمان وہ روزہ دار ہے، مسلمان سچا ہے، چائے گرم ہے، تو یہ ساری ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ اردو اور انگریزی میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ تیز گاڑی، تو آپ کیا کہیں گے؟ فاسٹ کار، یعنی فاسٹ پہلے آئے گا، کار بعد میں آئے گا، کیونکہ جیسے تیز گاڑی، اردو انگریزی ایک جیسے ہیں۔ عربک میں الٹ ہو جائے گا، عربک میں موصوف شروع میں آ جائے گا اور صفت وہ بعد میں آئے گی، تو پہلے موصوف کو رکھنا ہے اور صفت کو بعد میں رکھنا ہے، یعنی ان کے عربک کو آپ نے اپوزٹ جگہ پہ رکھنا ہے، یعنی لڑکے کی عربک شروع میں آئے گی اور نیک کی عربک بعد میں آئے گی۔ تو یہ آپ نے یہاں پر یہ اہم بات یاد رکھنی ہے۔ تو ان دونوں کو موصوف پلس صفت، موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی، ان کو ملانے سے آپ کے سامنے مرکب توصیفی بن جائے گا۔ تو اس لیے پہلے آپ موصوف کو تیار کر لیں، موصوف کی عربک لے آئیں، اور پھر اس کے مطابق صفت کو لے کے آئیں گے۔ قاعدہ اس کا کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کی مطابقت کرے گی۔ تو یہ بھی سیم قاعدہ ہو گیا، جیسے اس میں اشارہ مرکب اشاری میں ہم نے دیکھا کہ سیم ہے، سب ایک جیسے رہیں گے، تو یہاں پر مرکب توصیفی میں بھی موصوف صفت کی کو فالو کرے گی۔ تو آگے چلتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لڑکا، الولد، الولد، اور عموماً ہم اگر لکھا ہوا ہے نا نیک لڑکا، تو ہم الف لام لگائیں گے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، عموماً الف لام لگائیں گے۔ ہم الف لام کب نہیں لگائیں گے؟ جب کوئی لکھا ہو ایک نیک لڑکا، ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا، اگر یہ کوئی یا ایک کا لفظ ہوگا تو ہم الف لام کے بغیر یعنی کہیں گے والدو صالحن، ٹھیک ہے، والدن صالحن، پھر اس وقت کہیں گے۔ لیکن عموماً جب ایک یا کوئی کا لفظ نہیں لگا ہوا تو الف لام آپ عمومی طور پہ لگائیں گے، یہ یاد رکھیے۔ تو الولد اور والدن کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے تو میننگ کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً میں نے آپ کو بتا دیا کہ عموماً اس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا۔ تو الولد یا والدن، الصالح یا صالحن، لیکن ہر لحاظ سے ایک دوسرے کو فالو کریں۔ اگر والدن ہے الف لام نہیں لگایا تو صالحن میں بھی الف لام نہیں لگانا ہے۔ یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ حالت رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں، یہ نصب میں ہے یہ بھی نصب میں، یہ جر میں ہے تو یہ بھی جر میں، ہر لحاظ سے ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ اس طرح البنت الصالحۃ، اگر فیمیل ہو تو لڑکی صالحہ ہے یا صالح لڑکی، صالح لڑکی، تو پہلے لڑکی البنت پھر الصالحۃ، اس کو اسی مطابق دیکھیے صالح کو بھی صالحہ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں۔ اس طرح بنتن صالحۃ، اگر الف لام لگائے بغیر بنانا چاہے تو اس طرح بنا سکتے ہیں۔ تو آگے اس کی تھوڑی سی مشق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان، تو مسلمن صادقن، کیوں ہم نے کیا؟ کیونکہ ایک ساتھ لکھ لیا، تو ایک سچا مسلمان مسلمن صادقن۔ اب حالت اس کی رفع کیا ہوگی؟ حالت رفع مسلمن، حالت نصب کیا ہوگی؟ مسلمن صادقن، مسلمین صادقین،
کن. اور آپ کو یاد ہے نصب لگاتے ہیں تو دو زبروں کے ساتھ الف بھی لگاتے ہیں, دو زبر کے ساتھ الف بھی لگائیں گے. اس طرح دو سچے مسلمان, مسلمانی صادقانی. دیکھیے اس کی تعداد میں, اس کے مذکر مؤنث میں, جنس میں, عدد میں, وسعت میں, اعراب میں, ہر ایک میں ایک جیسے ہیں. تو چاروں پہلوؤں کو ایک جیسا رکھنا ہے. مسلمانی صادقانی, حالت نصب کیا ہوگی؟ آنی کی عینی. مسلمینی صادقینی, مسلمینی صادقینی. اس طرح سچے مسلمان, اب دیکھیں دو ایک نہیں لکھا, سچے یعنی جمع ہے. سچے مسلمان مسلمون صادقون, مسلمین صادقین, مسلمین صادقین. اس طرح سیاہ قلم یعنی بلیک پین, کیا ہوگا؟ القلم الاسود. یعنی میں نے کہا تھا عموماً ہم کیا کریں گے؟ الف لام لگائیں گے اگر ایک یا نہیں لکھا کوئی چیز. تو یہاں پر ایک نہیں لکھا, ایک سیاہ قلم نہیں ہے بلکہ ہے سیاہ قلم. تو القلم الاسود, لیکن پڑھیں گے کیسے؟ القلم الاسود, القلم الاسود. یعنی الف لکھا رہ جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. تو بنانے کے لیے آپ کے سامنے اس طرح لکھا گیا. اس طرح نیلا رومال المندیل الازرق, نیلا آسمان السماء الزرقاء. السماء کیونکہ آسمان مؤنث ہے تو ازرق کی مؤنث زرقاء, تو السماء الزرقاء, نیلا آسمان. آسمان اردو میں تو مذکر ہے لیکن عربی زبان میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا جب ہم جنس پڑھ رہے تھے کہ یہ مؤنث ہے. السماء الزرقاء. ایک پیلی گائے بقرۃ صفراء, بقرۃ صفراء. تو الزرقاء الصفراء, تو یہ مؤنث ہے, یہ مؤنث. تو الف لام یہاں پہ تھا, یہاں پہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بقرہ کے ساتھ نہیں لگایا تو یہاں پہ بھی نہیں لگایا. تو اس طرح سے آپ کریں گے. ایک محنتی طالب علم طالب مجتہد, طالب مجتہد. ایک ذہین طالبہ طالبۃ مجتہدہ, یا ذہین ہے تو ذکیۃ. تو اسی طرح سے آپ بناتے چلے جائیں گے. اس میں ہم نے کچھ آیات اور احادیث بھی ذکر کی تھی. چاند ہم نکات ہم نے ذکر کیے تھے کہ مرکب اشاری اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد مؤنث لائیں گے. مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ کیا آئے گا؟ واحد مؤنث لائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ, ایام دیکھیں یومن کی جمع ہے, تو جب غیر عاقل کی جمع ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اشارہ ہم نے واحد مؤنث لے کے آیا ہے. واحد مؤنث یعنی ذالکا واحد مذکر تھا تو تل کا واحد مؤنث ہے. یعنی اشارے کو اب ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہوں, یعنی ہر حالت میں فالو کریں. اب عدد ہم چینج کر لیں گے. کیوں؟ صرف غیر عاقل کی شکل میں. اگر غیر عاقل مشار الیہ ہو تو اشارہ واحد مؤنث ہوگا. تو یہ ایک خصوصی رول ہے, اہم نقطہ ہے. مرکب توصیفی میں صفت کیونکہ موصوف کی مطابقت کرتی ہے تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لائیں گے. تو وہاں پر بھی یہی کام کریں گے کہ صفت کو واحد مؤنث لائیں گے. جیسے دیکھیں الکراسی المکسورۃ, الکراسی. اب یہ دیکھیں کرسیوں کی جمع ہے کراسی, تو المکسورہ, مکسورہ یعنی فیمیل ہو گیا, حالانکہ کرسی مذکر ہے. فیمیل اور مکسورہ یعنی واحد ہے, مکسورتن. تو الکراسی المکسورہ واحد مؤنث ہم اس کے لیے موصوف یعنی جو صفت ہے اس کی لے کر آئے ہیں. صفت واحد مؤنث آئے گی جب موصوف جمع ہو. تو یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے جملے بنانے میں. اب آخری مرکب اضافی کو ہم دیکھتے چل جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم ختم کریں گے اپنا درس. تو مرکب اضافی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت ہو. اضافت اصل میں نسبت کو کہتے ہیں, اس لیے اس کو مرکب اضافی کہا ہے. یعنی ایک کی دوسرے کے ساتھ کوئی نسبت ہے, کوئی تعلق ہے. تو ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق اس میں ظاہر ہوتا ہے ہمارے سامنے. جیسے زید کی کتاب, یعنی یہ کتاب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زید کے ساتھ ہے. زید کی کتاب ہے تو زید کی یعنی مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت ہے. مضاف الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی. کس کی نسبت ہے؟ مضاف یعنی کتاب کی نسبت. تو جو کتاب ہے یہ مضاف ہے اور جس کی طرف نسبت کی جائے الیہ کہتے ہیں اس کی طرف, یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ زید ہے. کتاب کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو لہٰذا زید کی کتاب یہ ایک مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے, یہ مرکب اضافی کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے, تو مضاف الیہ کے بعد مضاف آ گیا تو یہ دونوں مرکب اضافی انہوں نے مل کے بنا دیا. جیسے رمضان کا روزہ, اور اس میں اردو میں ہم پہچان دیکھیں تو کا, رمضان کا روزہ, احمد کی کار, اللہ کے نام یا اللہ کا نام. تو اردو جملے میں پہچان اس کی کیا ہے کہ مرکب اضافی کے بعد کے اردو جملے میں آپ کو کا, کے, کی وغیرہ لکھا ہوا ملتا ہے. تو یہ اس کی پہچان ہے. تو اس کی کنسٹرکشن بھی کیسے کرتے ہیں؟ مرکب توصیفی کی طرح کہ مضاف پہلے آئے گا, مضاف الیہ بعد میں آئے گا. یعنی زید بعد میں لکھیں گے, کتاب پہلے لکھیں گے عربک جب بنائیں گے. تو مضاف الیہ
یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنائیں گے؟ مرکب اضافی بنا لیں گے. تو پہلے مضاف کو تیار کر لیں اور پھر مضاف الیہ تیار کریں، یعنی پہلے مضاف تیار کر لیں اور پھر اس کے مطابق مضاف الیہ کو لے کے آئیں. تو مضاف کی شرائط آپ دیکھ لیں، مضاف کی شرائط کیا ہے؟ یعنی جو پہلے آئے گا، یعنی کتاب ہم یہاں پہ لائیں گے تو اس کی شرائط ہے کچھ بڑی آسان ہے، یاد رکھ لیں. کیا کرنا ہے؟ ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر الف لام نہیں لانا ہے. یعنی مرکب اضافی مضاف کے ساتھ شروع ہوگا، کتاب کی عربک آئے گی تو الف لام کبھی بھی مرکب اضافی میں نہیں لگا ہوگا. اگر کہیں پہ کوئی جملہ عربی میں آپ پڑھتے ہیں الف لام شروع میں لگا ہے تو صاف پہچان لیں کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے شروع میں. تو مرکب اضافی میں کبھی بھی شروع میں الف لام نہیں ہوتا. تو مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، اور اسی طرح مضاف کے اینڈ پہ جو تنوین آتی ہے یعنی اعراب میں جو تنوین ہوتی ہے وہ نہیں آتی. تیسری چیز، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون ہٹا دیا جائے گا. یعنی اگر یہ مضاف مثنیٰ ہے یعنی دو ہیں یا پھر جمع ہے، جمع سالم ہے، تو ان کا نون جو ہے نا وہ ہٹا دیا جائے گا. جیسے آنی میں نون اینڈ پہ آتا ہے تو وہ نہیں آئے گا. اونا مسلمونا تو مسلمو لکھیں گے، مسلمانی لکھیں گے تو مسلمان لکھیں گے، صرف نون نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے. تو آخری نون ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ 3 رول ہیں، اس کے 3 شرائط ہیں، لازمی ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور اسی طرح مضاف الیہ کی جو شرائط ہے وہ پہلی ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں، یعنی زید کو جب لائیں گے تو حالت جر میں لائیں گے. زیدن زیدن زیدن، تو حالت جر کیا ہے؟ زیدن، تو زیدن آئے گا یہاں پہ. تو یہ اس کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ حالت جر میں رہے گا. اس میں الف لام آ سکتا ہے، اس میں کوئی اور شرط نہیں ہے کہ جس کو الف لام لانا ہے نہیں لانا. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو فالو کریں گے، ایک دوسرے کو فالو نہیں کریں گے. ہاں ایک چیز میں صرف کریں گے کہ ظاہر ہے یہ بھی اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، اسی اعتبار سے ہو سکتا ہے. یہ بھی ضروری بلکہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں علیحدہ چیزیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نسبت صرف ہے. تو آج ہم نے کسی اسم کے مجرور ہونے کی پہلی وجہ جان لی. یعنی آپ نے اعراب تو پڑھے تھے اور ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ اعراب کہاں پہ استعمال ہوں گے. تو آج اب پڑھیں گے کہ اصل میں حالت جر کیوں ہم لے کے آتے ہیں، حالت جر کیوں لائی گئی ہے. تو اب پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ حالت جب آتی ہے تو اصل میں وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. تو اس کو ہم بنا کے دیکھ لیتے ہیں، اس کی مشق چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو جیسے زید کی کتاب ہم نے لکھا تھا تو کتاب شروع میں آ جائے گا، زید بعد میں آ جائے گا، مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں. تو کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابن. کتابن. الکتاب کیوں نہیں؟ ہم نے مضاف کی شرائط پڑھی تھی کہ الف لام نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. اگر مثنیٰ ہے یا جمع ہے تو نون نہیں لگے گا. تو یہ روایت تھا، ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے. تو کتابن. آگے کیا ہے؟ زیدن. زید کیا ہے؟ زیدن. اچھا، تو یہاں پر ایک تیسری شرط ہم نے کیا پڑھی تھی کہ تنوین نہیں آئے گی، آخر میں ہمیشہ ایک حرکت آئے گی. تو کتابن کو ہم نے کیا کتابو. اور زیدن کے اوپر صرف ایک شرط ہم نے ایڈ کرنی تھی، کیا تھی وہ؟ کہ یہ حالت جر میں ہوگا. تو زیدن، کتابو زیدن، زید کی کتاب. کتابو زیدن، زید کی کتاب. یعنی اردو میں الٹا ہے، عربک میں الٹا لکھا گیا. زید کی کتاب، تو کتاب اور شروع میں آئے گا، زید بعد میں. کتابو زیدن، زید کی کتاب. تو مرکب اضافی کی ترکیب سے کی کا مفہوم خود بخود آ رہا ہے. یعنی کا یا کی ہم عربک نہیں لکھ رہے اس کے اندر کہ کا کی عربک یہ ہے، کی عربک یہ ہے، بلکہ یہ خود بخود اس طریقے سے لکھنے سے اس کے اندر ایک میننگ پیدا ہو رہا ہے اور کا کی اسی کے اندر کور ہو رہا ہے. تو الگ سے اس کے لیے ہم نے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا ہے. جیسے اللہ کی کتاب تو کتاب اللہ، شعیب کی کتاب علیہ السلام تو کتاب شعیب، موسیٰ کی کتاب کتاب موسیٰ، عمر کی کتاب کتاب عمرا، ٹھیک ہے. عمرا، ہاں یہ ہم اب یہاں پہ ذرا ذہن میں رکھیں، ہم نے عمرا کیوں کہا ہے، اور اسی طرح شعیب اور یہ کیوں. یہ دیکھیں اللہ کو تو ہم نے اللہ ہی، اللہ اللہ ہی، تو اس کے حالت جر لیا ہے. شعیب میں ہم نے شعیبین کر دیا، موسیٰ کو ہم نے موسیٰ ہی رہنے دیا. ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ 6 انبیاء کے علاوہ باقی سب کیا ہیں، یعنی ان کو ہم نے محمد، نوح، ہود، لوط، شعیب، صالح، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتے ہیں. منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. موسیٰ بلکہ مبنی ہے، یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے. اور شعیب یہ دیکھیں ان میں سے ہے، یعنی 3 حالتوں میں 3 شکلیں، شعیبن، شعیبن، شعیبین. اور ان کے علاوہ باقی جو ہوں گے 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلیں گے، غیر منصرف ہوں گے. اس طرح حضرت عمر کی بات ہم نے کی تھی کہ حضرت عمر کا جو نام ہے عمر، یہ عمرا، یہ ہم نے دیکھا تھا متفرق میں غیر منصرف میں یہ بھی تھا کہ عمر بھی ان میں سے تھا کہ یہ غیر منصرف ہے. عمارو، عمرا، عمرا، یعنی یہ عمری کبھی بھی نہیں ہوتا. عمرو، عمرا، عمرا، تو عمری یہ حالت جر ہے، یعنی اس کی حالت جر ہی عمرا ہے. اس طرح عثمان کی کتاب، یہ بھی ہم نے عثمان، الف نون پہ ختم ہونے والے مذکر نام جو تھے ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی غیر منصرف ہے، یعنی عثمان، عثمانہ، عثمانہ، عثمانی نہیں ہوتا، تو ہم نے یہاں پہ عثمانہ لکھنا ہے. اس طرح اسامہ کی کتاب، تو ہم نے کہا تھا کہ جو عربوں کے نام گولتا پہ ختم ہوتے ہیں، کتاب اسامتا، یہ بھی غیر منصرف ہے. تو ہم نے منصرف غیر منصرف کو بھی یہاں پر ذہن میں رکھنا ہے. مریم کی کتاب،
کتاب مریمہ، ٹھیک ہے، یعنی عرب عورتوں کے نام ہم نے بات کی تھی. اس طرح اللہ کا رسول اور رسول اللہ، تو یہ ہمارے پاس سمپل ہے. اللہ کا بندہ عبد اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا ولی ولی اللہ، اللہ کی مدد نصر اللہ، ٹھیک ہے. اب غور کریں سب میں اللہ ہی، یعنی اس کی حالت جار آ رہی ہے، الف لام نہیں آ رہا شروع میں، آخر میں دو زبریں یا دو زیریں دو پیشیں نہیں آ رہی ہیں، صحیح ہے. اور یہ ہم نے اس کی قلب المؤمنی، مومن کا دل، مومن کی معراج. اب یہاں پہ دیکھیں قلب اور المومن، الف لام آ سکتا ہے اس میں، یعنی آپ جو مضاف الیہ ہے اس میں کوئی، ہم نے کہا تھا کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ الف لام نہ آئے، یہ الف لام لے کے آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. مؤمنی، مومن کی معراج، معراج المؤمنی، دین کا ستون اماد الدینی. زید کی 2 کتابیں، اب یہ دیکھ لیں زید کی 2 کتابیں، تو 2 کتابوں کی عربی کیا تھی؟ کتابانی. 2 کتابوں کی عربی کیا؟ آنی اور عینی، آپ کو یاد ہے، اس کی ہم نے آنی لگا دیں تو 2 بن جاتی ہے، کتابانی. لیکن نون ہم نے کہا تھا کہ نون کاٹ دیں گے، تو کتابا صرف یہ رہے گا، کتابا زیدن، زید کی 2 کتابیں، زید کی کتابیں، کتب زیدن. تو اس طرح سے ہم نے اس کی بھی مشق آپ کے سامنے رکھ دی. مرکب اضافی کی کچھ اور مشق ہم کر لیتے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں اور اس طرح کی ہیں. تو کمرے کی کھڑکی نافذۃ الغرفاتی. اب کمرے کی 2 کھڑکیاں، نافذتانی، اب تانی کی بجائے تا، صرف نافذہ تا، نون کاٹ دیں گے، نافذۃ الغرفاتی. 2 مسلمان پاکستانی، ٹھیک ہے، مسلمانی یہ آتا تھا لیکن نون کاٹ دیا، مسلمہ الپاکستانی، پاکستان کے مسلمان، یعنی زیادہ اب جمع ہوگی، کے سے ہمیں پتہ چلا، تو مسلمون تھا تو ہم نے مسلموں کر دیا، صرف مسلموں الپاکستانی، یعنی مسلم الپاکستانی، پاکستان کے مسلمان جمع، مسلمانوں کے لڑکے. اولاد المسلمین، یعنی یہ اس میں اینا ہم پورا لائیں گے، اس میں نون نہیں کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ میں، لیکن مضاف میں ہم اس کا نون کاٹ دیں گے. کب؟ مثنی اور جمع کی حالت میں. مسلمان عورتوں کی بیٹیاں، بنات المسلماتی. تو اس طرح یہاں پہ ہم نے وہ مشق مکمل کر لی. تو یہ ہم نے تینوں کا ایک جلدی سے مختصراً آپ کے سامنے ایک ریویژن کروا دی ہے. تو اس ہفتے کے اندر کوشش کریں کہ جو مشق بھیجی جائیں گی آپ کو ان کو حل کر کے بھیجیں، اور تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلے درس سے ہم آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. اسی پر اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.